جو خود رول آف لا پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک ہم کھل کے سچ نہیں کہیں گے تو یہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہونے. دہشت گرد آ کے کبھی گاڑیوں کو جلاتے ہیں, کبھی ٹرین کو جلاتے ہیں, کبھی لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. اب بات یہاں تک پہنچی ہے تو خدا کو مانے عاصم منیر صاحب, آپ استعفا دیں. یہ باہر سے کوئی اور ادارہ تو آ کے نہیں کر رہا ہے نا, براہ راست آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کو ایک پالیسی تقسیم کر کے توڑا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 12 مارچ ہو گئی ہے اور میرے ساتھ اس وقت صدام ترین بلوچستان سے موجود ہیں. بلوچستان میں آج قیامت صغری پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا حملہ اور اتنے زیادہ فوجیوں کا اغوا جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہیں گیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ خیر و عافیت سے آئیں. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس وقت قیدیوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی ہے کہ 248 قیدی رہا کریں اس کالعدم تنظیم کے, تو اس کے بدلے میں یہ 170 کے قریب لوگ جو ہے وہ رہا کیے جائیں گے. یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ استعفوں کا مطالبہ بھی آ رہا ہے اور حکومت کی بے حسی کا عالم اس وقت یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں بلوچستان کو پاکستان کا صوبہ ہی نہیں تسلیم کر رہے. اور اس وقت نیرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے. مین سٹریم میڈیا نون لیگ کے لوگ شادیانے بجا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ سے بھی سوال پوچھا گیا کہ وزیر داخلہ کو بھیجیں, تو اس نے جواب دیا وزیر داخلہ نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یہ ان لوگوں کی سنجیدگی کا عالم ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو فسطائیت کا میدان گرم کیا, عادل بازئی کے گھر چھاپا مار دیا. اتنا بڑا حادثہ, اتنا بڑا سانحہ, اور اس کا بدلہ طاقت کا اندھا استعمال تحریک انصاف کے خلاف آج بھی جاری. ان لوگوں کو پوری ٹرین اغوا ہونے کا کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں, نظر نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. پاکستان توڑنے کی مکمل خدا نخواستہ سازش ہو رہی ہے. بلوچستان جل رہا ہے. 260 لوگوں کو جس میں سے بزرگ اور خواتین اور بچے تھے انہیں کالعدم تنظیم نے بھی رہا کر دیا. اور یہ معاملہ اس وقت جو ہے وہ اب کس لیول پہ, اب اس پہ صدام ترین سے پوچھیں گے. عمران خان کا پیغام آیا, خان نے اس کی مذمت کی اور ساتھ انہیں سمجھانے کی دوبارہ کوشش کی کہ خدا کے لیے اپنے آئینی اور قانونی کردار میں واپس جائیں اور خفیہ ادارے اور فوج جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ چھوڑ دیں, پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں, اپنے دفاع پر توجہ دیں. خان انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ JUI سے مذاکرات کی بھی عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے. اور یہاں پر دیکھیں بہت بڑی خبر ابھی یوکرین سے جو آئی کہ انہوں نے 30 دن کی جنگ بندی کے لیے یوکرین بھی تیار ہو گیا اور روس بھی تیار ہو گیا, جو اس بات کی علامت ہے کہ مذاکرات سے ہی یہ معاملات حل ہوں گے. اس کے علاوہ ان معاملات کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں. بلوچستان سے صدام میرے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی بلوچستان جل رہا ہے, ان کی کیا تجویز ہے. یہ وہاں دیکھ رہے ہیں سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے, جو پچھلے 3 سال میں فسطائیت اور ظلم کے علاوہ پاکستان میں امن و امان کی حالت ہے کہ اس وقت پچھلے 2014 سے 2024 تک سب سے زیادہ حملے جو ہے وہ اس دور میں ہو رہے ہیں. پاکستان سیریا اور اس شام اور اس وقت فلسطین سے بھی اوپر جا چکا ہے. یہ اب اس کا حل کیا ہے؟ صدام ترین بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے جو آج بہت بڑا سانحہ حادثہ غفلت کہہ لیں یہ جو ہوا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا ہوا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم اس بزدلانہ فعل کی مذمت کرتے ہیں. ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے, یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو 75 سالوں سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں. ایک طرف تو واضح سی میں کھل کے باتیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مسائل کا حل میرے خیال سے مائے مقدس ہے. جب تک ہم کھل کے سچ نہیں کہیں گے تو یہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہونے ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, ایک طرف تو پورا ملک ایک چھوٹا سا طبقہ, ایک بند کمرہ جو ہے وہ پورے ملک کو یرغمال کر لیتا ہے, ایک سیاسی جماعت کو مکمل طور آئی جیک کر لیتا ہے, تمام ادارے آئی جیک ہو جاتے ہیں جو آپ کے ملک میں اس وقت نظر آ رہا ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے, پارلیمنٹ کنٹرولڈ ہے, 47 کی غلام حکومتیں. جب اتنا سب کا کر سکتا ہے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ چند دہشت گرد وہ 75 سالوں میں ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں. اگر یہ واقعی میں دہشت گرد ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے, ان کی طرف سے یہ نیوز چلائی جا رہی ہے کہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے ان کے رابطے جو ہے وہ افغانستان سے, ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ ان کے رابطوں کا پتہ چلوا رہے ہیں کہ ان کے رابطے کن کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ان کے رابطے جب ہو رہے ہیں آپ ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ بلوچستان کے تمام جتنے بھی پہاڑ ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, میں بلوچستان کا رہائشی ہوں, یہاں کا باسی ہوں, میں یہاں سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, ہم سب کچھ محسوس کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس طرح آسانی سے
دوبارہ فرار ہو جاتے ہیں، یا جس طرح انہوں نے لاتعداد جو افراد بتائے جا رہے ہیں جس میں ملازمین بھی ہے، ہمارے آرمی کے اہلکار بھی ہے، جن کو یرغمال بنایا گیا ہے، جن کے یرغمال بنانے کے بعد یہ مطالبہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں سوشل میڈیا پہ یہی سننے کو مل رہا ہے کہ جو بلوچ ڈیمانڈ ہے ان کی، جو انہوں نے بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ کیا ہے، ان نوجوانوں کو بازیاب کیا جائے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، یہ مطالبہ ہمیں سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہا ہے۔ لیکن میں ان چیزوں کو سمجھنے سے بالکل ایک ایسا میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے سیکورٹی کیمپس کے حصار میں جو بلوچستان ہے اس میں آئے روز بآسانی دہشت گرد آ کے کبھی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، کبھی ٹرین کو جلاتے ہیں، کبھی لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے تو خدا کو مانے عاصم منیر صاحب، آپ استعفا دیں۔ یہ جو محسن نقوی جو آپ لوگوں نے اس طرح کے کارٹون بٹھائے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کہاں ہیں آج آپ؟ کہاں ہیں آج آپ شہباز شریف صاحب؟ جو فارم 47 کی غلام حکومت آپ نے ہمارے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ کے میڈیا میں ہمارے مسائل کو کتنا بتایا جا رہا ہے؟ بتائیں اس وقت میڈیا میں کس حد بڑا قدم اٹھایا گیا جس سے یہ لگے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہماری آواز سننے کے لیے کوئی تیار ہے، کہ اپنے مفادات کے لیے جو ہمارے ملک میں طاقتور حلقے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ وگرنہ اگر پورا ملک یرغمال ہو سکتا ہے جیسے عام سیاسی کارکن یہی سمجھ دہشت گردی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ بالکل دہشت گردوں کے ہم خلاف ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جو ہمارے ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح کھڑے ہو جنہوں نے ہمارے حلقے سکتے ہیں؟ ہم تب کسی کا ساتھ دیں گے جب اس ملک کو رول آف لا کے مطابق چلایا جائے گا۔ آپ دہشت کے خلاف کیوں ہے؟ تو جو خود رول آف لا پہ عمل نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں ان کے عمل میں یہ فرق تو بتائے نا۔ اچھا صدام، یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے استعفوں کی بات کی ہے کہ یہ استعفے دے دیں تو یہ مسئلہ حل ہے، لیکن استعفوں سے میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس وقت تو قوم کو شاید یکجا ہو کے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا۔ اس پہ تحریک انصاف کہاں کھڑی؟ میرٹ کی بنیاد پہ کسی کو ذمہ داری نہیں دیں گے تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ کیپیسٹی موجود ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے؟ نہیں، اگر ہوتی یہ نظر آتا۔ 3 سالوں سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ان کے ذہن سازی سے، ان کے عمل سے، ان کے فعلوں سے؟ تو اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بلوچستان میں اتنے عرصے سے جو معاملہ چل رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ عادل بازئی کے گھر ابھی چھاپا مارا گیا، تحریک انصاف کے سالار کاکڑ بھی جیل میں ہے، تحریک جو جماعتیں ہیں وہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ملا کر کوئی حل بن سکتا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق جو عوام فیصلے چاہتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا کام سیکیورٹی ہے، آپ سیکیورٹی سنبھالیں، آپ دیگر معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اگر کسی کا پیارا کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی رول آف لا سے بالاتر ہو کے ڈالوں میں کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ ان طرح کے معاملات سے جب نہیں نکلیں گے نا، یہ جتنے لوگوں کو ہٹ کر لیں یا 3 ایم پیوں میں اٹھا لے یا لاپتہ کر دے، مسائل حل نہیں ہوں گے بڑے، کیونکہ آپ بلوچستان میں بہت بڑی معدنیات رکھتے ہیں، گوادر پورٹ رکھتے ہیں، بلوچستان کا جو لوگ ہے اور یہاں جو معدنیات ہے صرف پاکستان بھی دیکھ رہی ہے کہ دشمن بھی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے دشمن نہیں ہے، ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں، تو اس کو تو آپ خود موقع دیتے ہیں آپ کے نوجوانوں کے جذبات کو وہ غلط استعمال کرے، وہ آپ کے نوجوانوں کو غلط راستے کی طرف لے جائیں۔ تو جب تک آپ خود بہتر فیصلہ نہیں لیں گے، جب تک قانون کے نہیں آئیں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ عادل بازئی معاف کیجیے گا، آپ کے جو رہنما ہیں ان کے گھر چھاپا مارا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑ دیا آپ کا ابھی تک؟ تو طریقے کے ساتھ جو 2.5-3 سالوں سے ہو رہا ہے، وجہ صرف ایک ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ کیوں دیں، آپ اس ملک میں رول آف لا کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج سمجھ نہیں آ رہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی کچھ لوگ ہمارے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بھائی دہشت گردوں کا ساتھ تو آپ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ٹیررزم انڈیکس میں ہماری حکومت میں کیا پوزیشن تھی جب ہمیں حکومت مل رہی تھی اور جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے، اور جب ہماری حکومت ہمیں زبردستی نکالا گیا، اس وقت کی پوزیشن جو ٹیررزم کی انڈیکس جو پوزیشن تھی انٹرنیشنلی اور آج کی جو پوزیشن ہے، تو یہ آپ نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ اس ملک کا نظام جو چل رہا ہے وہ بلے فارم 47 کی غلام حکومت ہو، چور مینڈیٹ ہو، یہ باہر سے کوئی اور ادارہ تو آ کے نہیں کر رہا ہے نا، براہ راست آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے
جو اصل آپ کا کام ہے، ذمہ داری ہے، اس طرف آپ جائیں. سیاسی کو چھوڑے، سیاسی کارکنان کے اوپر آپ نے جو فوکس رکھا ہوا ہے وہ فوکس دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں. دہشت گردی تب جا کے ختم ہوگی. آپ کا فوکس 75 سالوں سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، قطع کلامی معاف ہو، کسی کو برا لگتا ہے 100 دفعہ لگے، اس ملک میں آپ نے 75 76 سالوں سے سیاسی کارکنان کا پیچھا چھوڑا ہی نہیں ہے. ایک طویل تاریخ ہے آپ کے ظلم کی، آپ کے جبر کی. تو جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. مزید پیش عمران خان کا بڑا اہم پیغام بھی آیا، خان نے بھی یہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنا کام کریں، لیکن حکومت کی طرف سے دیکھا جائے تو ابھی رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے وزیر داخلہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. شہباز شریف اور ان کا میڈیا دیکھیں، اس وقت نون لیگ کے لوگ دیکھیں، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو میڈیا کی اس غفلت کو کیا کنٹرول ہے یا یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں؟ یہ میرے خیال سے ان کے ہاتھ میں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. تو ہماری اسمبلی ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف بیانات ہی دے سکتے ہیں. اور بے ادبی معاف ہو، بیانات دینا بھی انہیں ٹھیک طریقے سے نہیں آتا کہ قوم کے جذبات کی نمائندگی اس وقت ہم نے کس طرح کرنا ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. وزیر داخلہ سے سوال کیا گیا بلوچستان کے ایشو پہ، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو ان کے پاس پالیسی ہی نہیں ہے. جب تک آپ عمران خان جیسے ایک بہتر لیڈر کو اس قوم کی نمائندگی نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جسے قوم نے سپورٹ کیا ہے انہیں موقع نہیں دیں گے، تو اس طرح کے لوگ یہی کریں گے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل. ابھی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ عمران خان نے تحریک انصاف کو اتحاد کا کہا تھا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے آپ کا؟ ابھی کچھ پہ اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے میری بذات خود میں نے بڑی کوششیں کی ہے، ان سے رابطہ بھی ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر یہ چاہتا ہے، اور اس ملک کا حل بھی یہی ہے کہ ہم اس ملک میں یہ بھی مظلوم ہوتے ہیں جو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، انہیں اکٹھا کر کے اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے ہم ایک ایسا عملی اقدام اٹھائیں جس سے یہ لگے کہ یہ ملک اب رول آف لا کی طرف جائے گا، تب جا کے ہمارے مسائل حل ہوں گے. تو میرے خیال سے انہیں بھی یہی کرنا چاہیے جو عمران خان کہہ رہے ہیں. جب تک آپ اتفاق نہیں کریں گے تو آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے شکار میں جائیں گے، جس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج اپنی جگہ پہ بلوچ بیلٹ میں ہو رہا ہے، پشتون کے ساتھ پشتون بیلٹ میں ہو رہا ہے، پنجاب میں جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ہماری خواتین کو اٹھایا گیا ہے، جیلوں میں بند کیا گیا ہے. یاسمین راشد آپ کے سامنے، عمر سرفراز چیمہ آپ کے سامنے، اس طرح بہت لاتعداد لوگ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. تو یہ ظلم تب جا کے ختم ہوگا جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے. جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہمیں اسی طرح یہ ظالم نظام جو ہے وہ نوچتا رہے گا. سندھ میں بھی آپ شاید بھول گئے ہیں کہ سندھ میں اس وقت جو کنال جو نہری نظام ہے اس کی جو تباہی بربادی کی جا رہی ہے، جو کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، جو ان کا پانی روکا جا رہا ہے. تو یہ اپنے مجھے ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی، میں اپنے جو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جب کھل کے بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک کو ایک پالیسی تقسیم کر کے توڑا جا رہا ہے. آپ زبردستی اپنے لوگوں کو کیوں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ آلریڈی آپ کے ملک میں اتنے کرائسس ہے، اور اتنے کرائسس ہونے کے باوجود آپ ہر دن نیا پنڈورا باکس کھول لیتے ہیں. کبھی کسی کا پانی روک لیتے ہیں، کبھی کیا کر لیتے ہیں، کبھی بجلی روک لیتے ہیں. اب بلوچستان کی صورتحال میں اپنے ضلع کی، اپنے حلقے کی آپ کو صورتحال بتاؤں. یہاں یو فون کا نیٹ ورک کئی مہینوں سے رات کے وقت جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے، رات کو بند ہو جاتا ہے، صبح 10 بجے یو فون کا نیٹ ورک اس وقت بھی ہرنائی میں موجود نہیں ہے. اور ہماری ایک سڑک ہے جو پنجاب کی طرف آتی ہے، جو پچھلے 8 ماہ سے بند ہے، اس پہ کوئی ٹرک نہیں جا سکتی ہے. پتہ نہیں یہاں ریاست موجود ہے یا نہیں ہے، یا ویسے تنخواہ لینے کے لیے موجود ہے، پروٹوکول لینے کے لیے تو موجود ہے، بجٹ میں اربوں خربوں لینے کے لیے موجود ہے، لیکن عملاً جو ہے یہاں کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بڑا افسوس کا معاملہ ہے. ابھی ہندوستانی میڈیا اس پہ بڑا جشن منا رہا ہے، کچھ بیرونی ایجنسیوں کی بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ لوگ بھی اس میں متحرک ہیں. انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بیرونی مداخلت بھی ہے یہاں پر؟ ان کی تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کا جشن منانا بنتا ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں. آپ صرف ایسا ملک ہے جو اب آنے والا جو T20 ورلڈ کپ ہوگا نا، آپ کی پاکستان انڈیا میں جا کے کھیلے گا. وہ انڈیا تھی جس نے کہا میں نے پاکستان میں نہیں کھیلا ہے. بڑے میزبان تھے، میزبان ٹیم ہے، اور انڈیا کے ساتھ میچ جو ہے آپ باہر کھیل رہے ہیں. کیا خارجہ پالیسی ہے آپ کی؟ تو ہماری خارجہ پالیسی کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ہم نے ان کو زیادہ دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو نوٹ کرنا ہوگا کہ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی کیا ہے. جب ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی بہتر ہوگی تو جشن منانے کا موقع نہیں ملنا. یہ جشن منانے کا موقع دشمنوں کو ہم خود دے رہے ہیں.
JUIF کے ساتھ مذاکرات کی بھی خان نے کہا ہے، وہاں بلوچستان میں بھی بہت بڑی طاقت ہے، ابھی ان کا حال ہی میں ایک مفتی بھی، وہ آپ کو پتہ ہے ان کو مارا گیا ہے، تو JUI کے ساتھ اتحاد کے معاملے پر وہاں پہ بلوچستان میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ خیال سے مرکز میں جب پیش رفت ہوگی تو اس بعد صوبوں کی طرف یہ معاملہ جانا ہے، اور اگر مرکز میں ہماری پیش رفت ہو گئی تو انشاءاللہ صوبوں میں بالکل یہ معاملات بہتر ہوں گے، کیونکہ اس ملک کا حال یہ ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مزید خون ریزی ہو، اس ملک میں مزید نفرت ہو، اس ملک میں مزید تعصب پرستی ہو، ان چیزوں کی اب کوئی گنجائش اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ کا پریشر کوکر جو ہے اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب آپ اس کو مزید نہیں دے سکتے ہیں ہیٹ، تو ہم اس ملک کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک ساتھ رکھنے کا واحد حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جو سوچ فکر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں، ہم عوام کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھ کر اس ملک میں نئے الیکشن کے لیے اپنا جو ایک مطالبہ ہے وہ رکھے، اور جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ رکھے، تاکہ اس ملک میں جو جو عدم استحکام ہے اسے استحکام کی طرف لے جانے کا ایک موقع میں عمران خان کی رہائی کے لیے عید کے بعد کوئی تحریک چلانا، اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانا، اس پہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بلوچستان سے وہاں سے قافلے لانے میں کامیاب ہوں گے؟ ابھی تک آپ کے سالار خان کاکڑ جو ہے وہ جیل سے انہیں رہائی نہیں ملی، تو اب کیا آپ کریں گے؟ آپ کی کچھ حکمت عملی بدلے گی؟ بلوچستان نے ہر دور میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی بلوچستان اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اور عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کرے گا، چاہے جتنی مشکلات ہمارے اوپر ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہر مشکل حالات میں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے۔ بالکل صحیح صدام ترین، آپ نے اپنا وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، بلوچستان سمیت ہر جگہ پر۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ضرور بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔